دوستو السلام علیکم. میں امید کرتا ہوں کہ سب دوست خیریت سے ہوں گے. اللہ کا شکر ہے میں بھی خیریت سے ہوں. دوستو آج کی ہماری ویڈیو ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے بارے میں ہے کہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا شرعی حکم کیا ہے. دوستو شرعی حکم جاننے سے پہلے ہمیں یہ جاننا پڑے گا کہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی کیا ہے. جی ہاں دوستو، یہ ایک ایسی ٹیکنالوجی متعارف ہوئی ہے جو سالہ سال اپنا علاج کر چکے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ اولاد جیسی دولت سے محروم ہیں. ان کے لیے یہ ٹیکنالوجی متعارف ہوئی ہے. اس کا طریقہ کار کچھ یوں ہوتا ہے کہ عورت کا بیضہ لیا جاتا ہے اور مرد کا نطفہ لیا جاتا ہے. اس کو برابر کر کے کراس کر کے اس کو دوبارہ عورت کے رحم میں رکھ دیا جاتا ہے. یہ ہے اس کا طریقہ کار. اب ہم جانتے ہیں کہ اس کا شرعی حکم کیا ہے. دوستو اس کا شرعی حکم 2-3 صورتیں ہیں. ان میں سے صرف پہلی صورت جائز ہوگی، باقی تمام صورتیں ناجائز اور حرام ہیں. وہ پہلی صورت کون سی ہے؟ وہ پہلی صورت یہ ہے کہ عورت کا بیضہ لے کر اور اسی کے مرد کا، اسی کے شوہر کا نطفہ لے کر کراس کر کے دوبارہ اسی عورت کے رحم میں رکھ دیا جائے. یہ صورت جائز ہے. یعنی مرد اور عورت کا بیضہ اور نطفہ لے کر اس کو کراس کر کے پھر عورت ہی کے، بیوی ہی کے رحم میں رکھ دینا، یہ صورت جائز ہے. اس کے علاوہ باقی جتنے صورتیں بھی ہیں وہ ناجائز اور حرام ہیں. وہ کیا ہیں؟ وہ یہ کہ عورت کا بیضہ لے لیا اور نطفہ کسی غیر مرد کا، کسی اجنبی شخص کا لے کر کراس کر کے دوبارہ عورت کے رحم میں رکھ دینا، یہ صورت ناجائز اور حرام ہے. اور تیسری صورت، عورت کا بیضہ لے لیا اور شوہر کا نطفہ لے لیا اور کسی اور غیر عورت کے رحم میں رکھ دیا، تو یہ صورت بھی ناجائز اور حرام ہے. صرف پہلی صورت جائز ہے کہ بیوی کا بیضہ ہو اور خامد کا، شوہر کا نطفہ ہو، ان کو کراس کر کے دوبارہ اسی بیوی کے رحم میں رکھ دینا، یہ صورت جائز ہے. اس طرح کرنا ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ احتیاط ضروری ہے کہ عورت کا بیضہ لینے کے وقت نرس وغیرہ ہوں، ڈاکٹر حضرات نہ ہوں، لیڈیز ڈاکٹر ہوں، لیڈیز وغیرہ ہوں. دوستو اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے، لائک کرو، شیئر کرو، سبسکرائب کرو، بیل کو پریس کرو.